بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ صورتحال پاکستان کے اس وقت جو معروضی حالات ہیں، ان میں ہمیں کبھی بھی اچھی نظر نہیں آ رہی گزشتہ کچھ عرصے میں، لیکن یہ صورتحال اور بگڑتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں حکومت اور اداروں کی لڑائی کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح سے اس صورتحال میں پاکستان میں اپنی آواز بلند کرنے کی خواہش رکھنے والوں اور کوشش کرنے والوں کے لیے صورتحال بگڑ رہی ہے۔ اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن ایک اہم ترین خبر ہے۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ایک اہم بین الاقوامی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا، اور بہت اہم اس حوالے سے تفصیلات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے درخواست آپ سے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو جو گھنٹی کا بٹن ہے وہاں آل پہ کلک کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، فیصل واوڈا صاحب جو ہے نا، وہ پریس کانفرنس کر کے گئے کچھ دیر پہلے، اور فیصل واوڈا صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں ڈبل بدماشی کروں گا۔ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احترام کریں گے، ڈبل احترام کروں گا، پیار کریں گے، ڈبل پیار کروں گا، عزت دیں گے، ڈبل عزت دوں گا، بدماشی کریں گے، ڈبل بدماشی کروں گا۔ فیصل واوڈا آئے کیوں تھے پریس کانفرنس کرنے؟ تو فیصل واوڈا آئے تھے پریس کانفرنس کرنے، ججز کو جواب دینے، ان سے کچھ سوالوں کے لیے آ کر بیٹھے میڈیا کے سامنے، اور فیصل واوڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ ایک سینیٹر کئی ہوتے ہیں جو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، ایک سینیٹر پریس کانفرنس کرتا ہے، اور وہ سینیٹر جو ہے نہ وہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ MQM کا ہے، نہ سنی اتحاد کونسل کا ہے، وہ کسی کا سینیٹر نہیں ہے۔ وہ سینیٹر ہے آزاد، اور وہ آزاد سینیٹر پریس کانفرنس کرنے آتا ہے، اور اس سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز کو دعوت نامے پہنچ چکے تھے کہ کوریج کریے پریس کلب میں، اور کوریج کیجئے پریس کلب میں کے ساتھ ساتھ براہ راست دکھانے کے انتظام کیجئے، اور پھر براہ راست دکھانے کے انتظام کیجئے سے بات آگے بڑھ گئی۔ سرکاری ٹی وی نے براہ راست دکھایا، سرکاری ٹی وی نے براہ راست دکھایا۔ یہاں سے آگے بات بڑھائیں گے، اس کو یاد رکھیے گا۔ فیصل واوڈا نے کیا کیا؟ فیصل واوڈا آئے اور آ کے انہوں نے جو باتیں کی، اس میں انہوں نے کہا کہ الزامات کے ثبوت دینا ہوں گے۔ دوہری شہریت والے عدالتوں میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ بابر ستار صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ بابر ستار صاحب کے بارے میں بتایا جا چکا کہ ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، ان کے پاس گرین کارڈ ہے، لیکن اب فیصل واوڈا صاحب نے کہا دوہری شہریت والی عدالتوں میں بیٹھے ہیں، آپ کے لیے شراب حلال، ہمارے لیے حرام ہے۔ یہ یہاں تک بات پہنچی ہے۔ فیصل واوڈا صاحب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بتایا جائے کس نے عدالتی کارروائی میں مداخلت کی۔ 15 روز گزر گئے، ختم تفصیلات مانگی مگر جواب نہیں آیا۔ 28 مارچ 2024 چھٹی کے دن ایک پریس ریلیز آتی ہے۔ چھٹی کے دن 30 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو خط لکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار کو 1 سال بعد باتیں یاد آ رہی ہیں۔ آرٹیکل 2 کے تحت ججز کے بارے میں کہا گیا کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی پیپر ورک ہے تو فراہم کیا جائے، مداخلت کے شواہد لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ فیصل واوڈا کہہ رہے ہیں کہ اگر ججز کے کام میں مداخلت کے شواہد ہیں تو لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فیصل واوڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام میں شک اور شبہ بڑھ رہا ہے، تاریخ جسٹس اطہر بن اللہ کو یاد رکھے گی۔ سوال ہے جج دوہری شہریت پر کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے لیے شراب حلال ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مذاق اور کھلواڑ ہو گیا، شک ختم ہونا چاہیے، امید کر رہا ہوں جواب جلد آئے گا۔ انہوں نے جواب مانگا تھا جسٹس بابر ستار صاحب سے اور اطہر بن اللہ صاحب سے کہ آپ کے درمیان خط و کتابت ہوئی تھی کہ بابر ستار صاحب نے آپ کو اپنے گرین کارڈ کے حوالے سے، اپنے بیوی بچوں کی شہریت کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے بتا دیا تھا، آپ کو پتا تھا، تو جو بتایا تھا، خط و کتابت آپ کے درمیان ہوئی، کیا کورسپونڈنس ہوئی، لکھ پڑھ کر کیا کیا آپ لوگوں نے، اس کا جواب ہمیں دے دیجیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بارڈرز پر فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، شواہد دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
فیصل واوڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان کو معاشی بحران سے بچانا ہے. اب جو پاکستان میں پگڑی اچھالے گا تو ان کی پگڑیوں کا فٹ بال ہم بنائیں گے. کوئی احترام کرے گا تو ڈبل احترام کریں گے, کوئی بدماشی کرے گا تو ڈبل بدماشی کریں گے. ہمارے اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, سیاستدان بھی شامل ہیں, یہ سب بند کر دیں. اگر اداروں کی کہیں مداخلت ہے تو ثبوت دیں, ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحبان نے یہ کہا کہ خفیہ ادارے مداخلت کر رہے ہیں, جج صاحبان کی جاسوسی بھی کی جا رہی ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, انہوں نے خط لکھ کر بتایا تھا. اب فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ دو چیزیں ہیں, نہ تو خفیہ ادارہ ہیں نہ وہ متاثرہ فریق ہیں. تو وہ یہ پریس کانفرنس کیوں کر رہے تھے, کس کے کہنے پر کر رہے تھے؟ چلیے ایک اچھی چیز ہے, ہمارے یہاں پہلے بھی ہوئی کہ ایک آیا تھا کہ چونکہ ادارے براہ راست پریس کانفرنس کر کے اس طرح سے جواب نہیں دیا کرتے, خفیہ ادارہ تو جواب نہیں دے سکتا, تو پھر ان کے بہاف پہ لوگ بول سکتے ہیں, بولتے ہیں. یہ ہمارے یہاں پہلے بھی لاجک آئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی طرف سے جواب آ سکتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ وزارت دفاع کی جانب سے جواب آ سکتا ہے, وزارت دفاع اس سلسلے میں متعلقہ فورم ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عدالت نے باضابطہ طور پر جواب مانگا ہے, وہ جواب آ سکتا ہے, عدالت میں وہ جواب آ سکتا ہے. فیصل واوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی نے کیوں دکھائی؟ فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس نجی ٹیلی ویژن چینلز نے کیوں دکھائی؟ پیمرا کیوں کر رہا ہے کہ جج صاحبان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور ٹیلی ویژن چینلز دکھا رہے ہیں؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے. پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس پر اس کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ مسلسل دباؤ ہے, اور فیصل واوڈا صاحب کی پریس کانفرنس دباؤ کی ایک مثال ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کا نام لیا جاتا ہے, ان کو بدنام کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے, ثبوت دیے جائیں. فیصل واوڈا صاحب جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت احمد فرحاد, شاعر اور صحافی, آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے, وہ غائب ہو گئے ہیں. اور آج عدالت نے 6 بجے اسلام آباد کی انتظامیہ کو, حکام کو کہا ہے آئیے آ کر جواب دیجئے کہ یہ شخص جس کے خلاف مقدمہ وغیرہ بھی شاید کوئی نہیں تھا, اس کے خلاف یہ سب کچھ کیسے ہو گیا, وہ کہاں غائب ہوا ہے, اس بات کا جواب دیجئے. ان کی اہلیہ عدالت گئی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. عمران ریاض خان ہمارے سامنے ایک سچویشن ہے, ہمارے سامنے اسی طرح سے دیگر لوگ ہیں جن کے خلاف گزشتہ کچھ عرصے میں تمام چیزیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. تو فیصل واوڈا صاحب جو سوالات کر رہے ہیں, ان سوالات کے جوابات ہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں. فیصل واوڈا چاہیں تو یہ جوابات دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن ایک شخص جس کے بارے میں ووٹ دینے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینا تھا, تو پھر وہ کیسے آ گیا ہے سینٹ میں؟ اب یہ حکومتی لوگ بتائیں گے, وہ بیچارے وہ بھی نہیں بول رہے, لیکن فیصل واوڈا صاحب جو ہیں وہ اس سے آگے جا کر بول رہے ہیں. تو یہ فیصل واوڈا صاحب جواب دیں کہ وہ کیسے بول رہے ہیں. ان سے بھی ظاہر ہے کہ کسی شہری کو چاہیے کہ وہ پوچھے کہ جناب آپ نے متاثرہ فریق نہ ہوتے ہوئے پریس کانفرنس کی تو کیوں کر کی, اس بات کا جواب آپ بھی دے دیجئے. تو فیصل واوڈا صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کے بعد عمران خان صاحب پر جیل میں سختی کے حوالے سے بات. عمران خان صاحب پر جو جیل میں معاملات ہیں ان میں سختی ہونے جا رہی ہے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پہرے 4 سیل اس طرف, چھوٹے چھوٹے سے سیل ہوتے ہیں, 4 سیل اس طرف, یہ جیل کے اس حصے کا ایک کونا ہے, وہاں پر آمنے سامنے یہ پہرے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے وہ چاروں, اور یہ ہوتا ہے جب اتنا بڑا قیدی ہوتا ہے تو آس پاس سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے خالی کروا دیے جاتے ہیں, تو وہ خالی ہیں. عمران خان صاحب ان میں سے ایک میں مقید ہیں. عمران خان صاحب کا سامان ایک میں موجود ہے, کچھ جم مٹیریل وہاں پر موجود ہے, کچن ایک کو بنا دیا گیا ہے, اور ایک کو وہاں پر جو واش روم فیسلٹی ہے اس کے لیے بنا دیا گیا ہے. تو جو عمران خان صاحب کے اٹھنے بیٹھنے, کتاب پڑھنے اور سونے کے لیے جگہ ہے, وہ جگہ غالباً جو پتہ چلا اس کے مطابق 10x8 کی جگہ ہے, یا شاید 8x6 کی جگہ ہے, یہ کل جگہ ہے. تو عمران خان صاحب وہاں پر ہیں, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جو باقی کے سیلز وغیرہ ہیں یہ بھی شاید ختم کیے جائیں کچھ دنوں میں, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جیل کیسی ہوتی ہے یہ بتانا ہے. یہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی اچانک بدل دی گئی. رات میں عمران خان صاحب کے سیکیورٹی گارڈز بدل دیے گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے کنسرن کی بات ہے, عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کیوں بدلی گئی ہے, کون آ گیا ہے, ہمیں نہیں پتا. اور عمران خان صاحب جن حالات میں ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ سلو پوائزن کیا جا رہا ہے.
تو اور ان کے ٹیسٹ بھی نہیں ہونے دیے جا رہے, ان کی مرضی کی جگہ سے ٹیسٹ نہیں ہونے دیے جا رہے. میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ چغتائی سے ہوئے تھے, آپ کو اگر یاد ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے ٹیسٹ ہوئے تھے چغتائی سے. عمران خان صاحب کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کسی پرائیویٹ لیب سے کروا دیے جائیں. عمران خان صاحب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کی پہلی پرائرٹی شوکت خانہ میں, شوکت خانم سے نہ بھی ہوں تو چغتائی سے یا کسی پرائیویٹ جگہ سے یہ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک یہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا. اب ایک اہم شخصیت کی عمران خان صاحب میں سے جیل میں ملاقات کی بات دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, شاندانہ گلزار صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. شاندانہ گلزار صاحبہ نے اپنے ٹویٹ میں کیا بتایا؟ شاندانہ صاحبہ نے ٹویٹ کیا کیا, دیر از نیوز دیٹ بیرونس سعیدہ وارسی یو کے والی ہیز بین گیون پرمیشن تھرو کورٹ آرڈر ٹو میٹ خان صاحب آن 15th, آج 15 تاریخ ہی ہے. She had never requested nor applied to the court but solely the government for meeting Khan Sahab. انہوں نے عدالت سے رجوع نہیں کیا, حکومت سے رجوع کیا تھا, ان کو پرمیشن ملی, but no one got back to her. They knew she is departing early morning on 15th May and this news that she has court permission to meet Khan Sahab on 15th was released at the last minute. What on earth is going on? یعنی حکومت نے اجازت دے دی, نہیں دی, پرمیشن مل گئی, کورٹ سے پرمیشن مل گئی, ایک عجیب کھچڑی پکی. اس موقع پر عمران خان صاحب کی جو خاندان کے قریب ترین لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور بیرونس سعیدہ وارسی کی ملاقات نہیں ہوئی. بعض سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے. بیرونس سعیدہ وارسی عمران خان صاحب سے کسی وقت مل کر لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ گئی ہیں, یہ ہمیں ابھی نہیں پتہ چل رہا. پارٹی کی ایک بہت ووکل رہنما وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے خاندان کے قریب ترین ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی. بعض آزاد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. میں نے خاندان کے لوگوں سے جب یہ بات کی کہ آزاد ترین ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب تک ایکسیس دیا جائے, ہمیں مکمل انفارمیشن دی جائے. جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس میں ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملا نہیں ملا, ان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور یہ ایڈریس ہونے چاہیے. ایسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم تک انفارمیشن جو ہے اس کا بھی ایکسیس روک دیا گیا ہے. اب ہم عمران خان سے ملیں گے تو ہی آپ کو بتا سکیں گے. یہاں میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ عمران خان صاحب کے آج کے مقدمات کا آپ حال دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب کے آج جو کیسز لگے ہوئے تھے وہ تھے 4. ایک عدت کیس اپیل, وکیل رضوان عباسی صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں, عدالت کو یہ بتایا گیا اور اب 23 تاریخ تک یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. وکیل صاحب 23 کے بعد ہی آئیں گے ممکنہ طور پر, تو اور آگے چلی جائے گی. سائفر کیس اپیل آگے بڑھ گئی, عامر فاروق صاحب. القادر کیس ٹرائل جیل انتظامیہ نے اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی. القادر ضمانت, یہ سماعت بھی عامر فاروق صاحب کی عدالت میں آگے بڑھ گئی ہے. تو عمران خان صاحب کو جب سزا دینا مقصود تھا تو عمران خان صاحب کو سزا دینے کے کیسز جو تھے وہ میراتھن سماعتوں میں آگے بڑھے تھے. عمران خان صاحب کے ریلیف کی جو درخواستیں ہیں ان میں لمبی تاریخیں ہیں, ان میں سماعتوں کا التوا ہے اور بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. یہ تمام چیزیں میاں نواز شریف صاحب کے معاملات میں ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تھیں جو ہم عمران خان صاحب کے معاملات میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں چپ تھے, جیل سے باہر نکل کر اسپتال میں چپ تھے. جب پاکستان سے باہر چلے گئے تو میاں نواز شریف صاحب کو ساری تقریریں یاد آ گئی تھیں. عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں جس میں وہ پاکستان کی اہم ترین شخصیات پر سیدھا الزام لگاتے ہیں کہ وہ جن حالات سے دوچار ہیں ان کے پیچھے وہ ہیں, وہ ایک فرق ہے عمران خان صاحب کے معاملے کا اور میاں نواز شریف کے معاملے کا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.